अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। पाकिस्तान यूएस जो एक ताल्लुकात हैं उसमें एक अजीब सा मोड़ ये आया है कि पाकिस्तान को बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया गया था और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें पाकिस्तान को मना कर दिया गया है कि वो जिनीवा नहीं जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो तैयारी करके बैठे हुए थे, ट्वीट भी कर चुके हुए थे, तो अब उनका जो दौरा है वो कैंसिल हो गया है। तो ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है? इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो एफटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि ये सारी की सारी जो नेगोशिएशंस फाइनलाइज़ हुई हैं, ये कतर ने करवाई हैं, पाकिस्तान ने नहीं करवाई हैं। तो क्या ये वजह थी? तो इसके साथ-साथ जो दूसरी चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो है ख़ास तौर पे जो रावलाकोट की और आज़ाद कश्मीर के अंदर की सूरत-ए-हाल है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे धरने चल रहे हैं। रावलाकोट में सबसे बड़ा है, लेकिन बाकी जगहों पे भी धरने चल रहे हैं और वहाँ पे लोगों से जिनकी मेरी बात हुई है, वो तो बहुत गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि ये हमें क्यों दहशतगर्द करार दे रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल जो है ये किधर लेके जा रही है हमें, क्यों नहीं उनके साथ गुफ्तगू की जाती, मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जाते? और फिर ये जो ईरान-यूएस डील हुई है, इसको भी ज़रा तफ़सील से बात करेंगे और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरम जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान के बारे में काफ़ी चहमगोइयाँ चल रही थी कि जी उनकी मुलाकात उनको निकाला गया रात के कि पिछले पहर में और उनकी मुलाकातें हुई हैं और कहा गया कि उसमें कुछ गैर सरकारी शख्सियात भी थीं और एक उनकी अपनी पार्टी के जो लोग थे उनमें से कोई था। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये क्या कोई टैक्टिक्स हैं, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं या वाक़तन कोई मीनिंगफुल डायलॉग है जिसकी तरफ बढ़ा जा रहा है ताकि कोई ना कोई मामला जो है वो निकाला जा सके उसमें से हल? क्योंकि मौजूदा जो रजीम है इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना इनसे इकोनॉमी संभल रही है, ना इनसे पॉलिटिक्स संभल रही है। इनसे तो मुल्क जो है वो बल्कि अब लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार हम लोग तो हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो गया है, चीखें निकल रही हैं लोगों की महँगाई से, तो इनसे तो कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा। हो क्या रहा है जी? कसाना साहब, लगता ये है कि वो मदारी जो पाकिस्तान के मालिक व मुख्तार बने हुए हैं, वो इन कठपुतलियों से, मौजूदा कठपुतलियों से मायूस हो गए। इसलिए कि इनकी कारकर्दगी तो ना इस्टेब्लिशमेंट के हक में जा रही है, ना इनके हक में, ना पाकिस्तान के हक में, ना पाकिस्तान के अवाम के हक में। और देखिए, ये जो रद्द अमल बजट पर हुआ है, जी। इससे अंदाज़ा होता है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट है हुकूमत की इंतहाई गैर मकबूलियत का, कि कोई तबका फ़िक्र, कोई तबका मईशत इस बजट से खुश नहीं है। इसलिए कि इस बजट में क्या किया गया है, सिवाय इसके कि दिफाई बजट में गूना गू 20% इजाफा कर दिया गया है। उसके अलावा तो आवाम के लिए, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के जो आम सारिफीन हैं, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं, करा रहे हैं, चीख रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं, उनके लिए तो इस बजट में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं रखा। तो लगता यह है कि वो जो कठपुतलियाँ नचाने वाले मदारी हैं, वो मौजूदा कठपुतलियों से मायूस हो चुके हैं और वो अब उनकी जगह कोई और हुकूमत लाना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत कौन बनाएगा? सवाल ये है कि वो जो ड्रामा 2-2.5 बरस पहले रचाया गया था और जिसमें आवाम के यकतरफा मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले को यकतरफा तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था, रातों रात इंतखाबी नताइज का नतीजा की सूरत हाल बदल दी गई थी। तो अब उन बदलने वालों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी फाश गलती की थी। तो एक तरह से तो अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए और अपने गुनाह का एतराफ़ कर लें, तो वो भी कुछ आंसू पोंछने वाली बात है। मुझे ये लगता है खजाना साहब कि वो जो चहमगोइयाँ बहुत अरसे से जारी थी कि एक
मखलूत हुकूमत जो नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट जो नेशनल यूनिटी की जो हुकूमत बनाने का इरादा था मास्टर माइंड्स का, उस जी पर अब काम हो रहा है। और इमरान खान के मुताल्लिक ये जो फिलहाल खबरें, अफवाहें आप कह सकते हैं गर्दिश कर रही हैं हाँ जी कि उनको रात के अंधेरे में अडियाला जेल से निकाला गया और फिर वो सुहेल आफरीदी से मुलाकात करवाई गई पहले। तो मुझे ये लगता है कि वो जो जर्नैल पाकिस्तान के मालिक मुख्तार हैं, वो अब अपनी सीधी राह पर आ रहे हैं। उनको अपनी फाश गलती का एहसास हो गया है और उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान की जो कश्ती डोल रही है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भंवर में फंसी हुई है, उसको अगर गर्दाब से कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ वो शख्सियत है जिसको उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन गौरी साहब, इसमें सवाल ये बनता है कि अगर ये नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट भी बनाएंगे तो जाहिर है कि ये ऐसे ही करेंगे ना, कि कुछ 2-3 इस पार्टी से ले लिए, 2-3 इस पार्टी से ले लिए, 4 उधर से ले लिए। तो इस तरह का जो चूं-चूं का मुरब्बा बनेगा वो क्या डिलीवर करेगा, जो अभी तक नहीं। ये भी तो एक किस्म की नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट है, सिर्फ पीटीआई इसमें नहीं है ना, बाकी तो सब इसमें है। तो फिर उससे फर्क क्या पड़ेगा? पीटीआई के ना होने से, देखिए कसाना साहब, ये पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे मकबूल जमात है और अवाम की भरपूर ताईद और हिमायत तहरीक इंसाफ को हासिल है। तो पीटीआई के बगैर जो हुकूमत बनाई गई है, ये जो चूं चूं का मुरब्बा बनाया गया है, इससे तो पाकिस्तान के हालात संभल ही नहीं रहे। इसलिए कि ये इन लोगों में इतनी सलाहियत ही नहीं है कि ये पाकिस्तान की क़यादत कर सके, पाकिस्तान तो फिर की उसका तो फिर जाहिर है कि ये चीज है ना कि गौरी साहब देखिए ना, अगर ये नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं तो फिर इनको ये समझ जाना चाहिए कि भी जो जेन्युइनली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, अगर आप उसको उसका मैंडेट दे दें तो वो डिलीवर कर सकेगी। असल तो बात डिलीवरी की मॉडल की है ना। तो अगर जब आप किसी को, जो आप देखें ना, इनके पास 80% 75% तो कम से कम मैंडेट हो था ना पीटीआई के पास। अगर उनके पास वो मैंडेट हो और उनको डिलीवर करने दिया जाए तो वो डिलीवर कर सकेंगे। बाकी लोग तो साबित हो गया कि वो नहीं डिलीवर कर सकते। अगर उनको आज़ादी से काम करने दिया जाए। इस वक्त जो नेशनल यूनिटी की हुकूमत की बातें हो रही हैं, तो पहला जो सवाल मेरे जहन में आता है वो ये है कि इमरान खान को ये सूरत हाल मंजूर होगी या नहीं। इमरान खान के लिए ये हिकमत अमली काबिल कबूल होगी या नहीं। मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी ऐसे फॉर्मूले पर मुत्तफिक नहीं होगा जिसमें उन लोगों को हुकूमत में शामिल किया जाए जो अपनी नालायकी का भरपूर सबूत दे चुके हैं। देखिए ना, इमरान खान अगर हुकूमत का सरबराह होता है तो वो तो फिर ये चाहेगा कि उसकी पार्टी की हुकूमत हो, उसके साथ ही उसकी मदद करे, उसके साथ ताउन करे। ये शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जैसे लोगों को वो क्यों अपने साथ मिलाना क्यों करेगा? हाँ, एंड मेक सेंस, इट परफेक्टली मेक सेंस। अच्छा, इधर थोड़ा सा मुझे इसी हवाले से जो हैंडलिंग है इनकी गवर्नमेंट की, जो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह की हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, वैसे साहब वहाँ पे तो सूरत हाल बहुत ख़राब होती चली जा रही है। और आपको पता ही है, आप भी पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं, आज़ाद कश्मीर हो गया, जीबी हो गया, तो यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ भी हम देख रहे हैं कि वो अभी पिछले 2 दिन पहले खबर आई कि जनाब पहले रियासत माँ होती है, उसके बाद फिर अगर कोई बात नहीं सुनता तो फिर बाप बन जाती है। एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि बाप को इतना जालिम बना के क्यों पेश किया जाता है। बाप तो इस तरह का नहीं होता, बाप तो बहुत शफीक होता है। तो वो ये इस तरह की ये पॉलिसी क्यों अपना रहे हैं? नहीं, हमारे जर्नैलों का मसला यही है कसाना साहब, आज का मसला नहीं है, बल्कि ये तो 70 बरस से चला आ रहा है कि वो हर सियासी मसले का तशद्दुद के जरिए हल तलाश करना चाहते हैं। देखिए, हमने अपना मशरकी बाजू क्यों कटाया?
ہم نے اپنے مشرقی پاکستان کو کیوں گنوایا؟ کیونکہ اس وقت جو طالع آزما، جو عسکری طالع آزما برسر اقتدار تھے، یحییٰ خان اور ان کے ساتھی، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بنگالیوں کے احتجاج کو، جو انتہائی جائز احتجاج تھا، اس لیے کہ ان کے حقوق غصب کیے گئے تھے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح آج تحریک انصاف عمران خان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو وہ اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ ملٹری آپریشن کے ذریعے سے وہ مشرقی پاکستان کے عوام کی آواز دبا دیں گے، اس بغاوت کو کچل دیں گے، لیکن اس میں ناکامی ہوئی اور ہم نے آدھا ملک گنوا دیا۔ اس کے بعد سے بھی ان طالع آزماؤں کی آنکھیں نہیں کھلی۔ دیکھیں نا، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور ایک عام آدمی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، لیکن ایک احمق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتا۔ تو یہ نادان لوگ ہیں، ان کو اپنی وردی کا اور ہتھیاروں کا بہت زوم ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کے عوام کے احتجاج کو یہ تشدد کے ذریعے سے، طاقت کے استعمال کے ذریعے سے کچل دیں گے، آوازیں دبا دیں گے۔ لیکن آج کا دور وہ 50 سال پہلے کا دور نہیں ہے، آج کا دور ابلاغ عامہ کا دور ہے، اور آزاد کشمیر کے بچے کو یہ احساس ہے کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی نازیبا ہے، انتہائی ناروا ہے۔ دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، ایک سیاسی قضیہ ہے، جس کو تشدد کے ذریعے سے، طاقت کو استعمال کرنے کے وسیلے سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دیکھیے، وہ جس چیز کو جتنا دبایا جائے، وہ جب ابھرتی ہے تو پھر وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ اچھا، ایک اور چیز جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے، ایک تو ان کو جب سے دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا، ایک تو مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں دہشت گرد، میرا خیال ہے کوئی 90% لوگ تو دہشت گرد قرار دیے جا چکے ہیں، باقی رہ کتنے گئے ہیں۔ اور اب یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو ان کے 150 کے قریب جو لیڈرز ہیں، جو ایکٹیوسٹس ہیں، ان کے جو آئیڈینٹی کارڈز ہیں ان کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ بلاک کر دیے جائیں گے، ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک ہو جائیں گے، دوسری چیزیں ہو جائیں گی، کیا میسج ہم دے رہے ہیں دنیا کو اور خاص طور پہ بھارت کو کہ وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ جی آپ تو ساری زندگی کشمیر کے اوپر مقدمہ پاکستان کے حق میں لڑتے رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے بہت بڑا، ایک بہت ہی سیٹ بیک ہوگا۔ کسانہ صاحب، اس سے زیادہ بڑا صدمہ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا سیٹ بیک تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی طاقت کے استعمال میں وہ مودی سرکار کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ دیکھیں نا، آج تک ہمارا استدلال یہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر، جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے، اس میں عوام کی امنگوں کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کو تشدد کے ذریعے سے دبایا جا رہا ہے۔ تو اب تو ہم اپنے آزاد کشمیر میں وہی کچھ کر رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کیا منہ رہ جاتا ہے کسانہ صاحب، دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کا پرامن تصفیہ چاہتے ہیں، اور کشمیر کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق جن میں آزادی سر فہرست ہے وہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنے جو ہمارا جو ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے، اس میں عوام کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، تو وہ تو بھارت کو تو ہم ایک ایسا ہتھیار دے رہے ہیں جیسے وہ ہمارے خلاف استعمال کرے گا، اور کر رہا ہے۔ غوری صاحب، اس میں ایک اور بہت ہی جو خطرناک چیز جو میں فیل کر رہا ہوں، جو ہو سکتی ہے، شاید ان کا پلان بھی ہوگا، وہ آپ نے دیکھا کہ ابھی بلاول پارلیمنٹ میں اسپیچ کر رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ اس پارلیمنٹ میں، اس ایوان میں، میں چاہتا ہوں کہ مظفر آباد اور یہ جو باقی علاقے ہیں، ربلا کوٹ، یہاں کے نمائندے اس
اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ضم کر کے اس کو صوبہ بنا دیا جائے تاکہ کشمیر کا قضیہ جو ہے ونس اینڈ فار آل ختم کر دیا جائے, اور جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ ان کے پاس رہے, جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس رہے, اور بس پھر ہیپیلی کیا کہتے ہیں میریڈلی وہ ہیپیلی آفٹر جو ہے وہ اس طرح رہ کے تو وہ سارا گزارا کیا جائے. اس سے پورا کشمیر کا تو سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. ہاں یقیناً اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے بلاول کے جو انداز ہے, جو تقریر میں اپنی انہوں نے کلمات ادا کیے ہیں, اس سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے. یہ منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم بھی اپنے کشمیر کے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا. ہم بھی اپنے آزاد کشمیر کو پاکستان میں ضم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے نمائندے ہماری قومی اسمبلی میں بیٹھ سکے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کسانہ صاحب کہ یہ جو جرنیلوں کے پسندیدہ سیاستداں ہیں, جو کٹ پتلیاں وہ نچاتے رہے ہیں قوم کے سامنے, ان کی ذہنی استعداد کتنی ہے. صحیح بات. یہ کتنی, مجھے بڑا یقین کریں, ہم ساری زندگی کشمیر کے لیے لکھتے رہے ہیں, بولتے رہے ہیں, جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو بڑا دل خراب ہوتا ہے. اچھا جی, اب ذرا آ جاتے ہیں ڈیل کی طرف, اور جو ایران اور یو ایس کی ڈیل کی, اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا بھی ایک کردار ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے جانا تھا جنیوا میں, وہ نہیں جا سکے, ان کا جو سلسلہ ہے وہ کینسل ہو گیا ہے. اب انہوں نے ایک ثالث کے طور پر سائن تو کر دیے ہیں, لیکن یہ اچانک پاکستان کو اتنا ڈاؤن گریڈ کیوں کر دیا گیا ہے؟ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مودی صاحب کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں, ان کو ٹیپ بھی کیا جا رہا ہے, ان کو بڑی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا زبردست آدمی ہے, یہ اپنے ملک کے لیے بڑے مقدمے اس کے لڑتا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کی کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہنی مون از اوور؟ یقیناً ہنی مون از اوور. اور میں تو اپنے پروگراموں میں کسانہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک عرصے سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ امریکہ پاکستان کو استعمال کرتا ہے, استعمال کر رہا ہے. اور ماضی کی روایت بھی یہی ہے کہ امریکہ نے جب ضرورت محسوس ہوئی پاکستان کو استعمال کیا ہے. یہ ہماری ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیرت کا فقدان ہے, حمیت کی کمی ہے کہ ہم ایک بار تجربہ کرنے کے بعد, امریکہ کا تجربہ کرنے کے بعد, اور یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ امریکہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح سے استعمال کرتا ہے, اور جب ہماری افادیت ختم ہو جاتی ہے تو استعمال شدہ ٹیشو پیپر کو جس طرح سے ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے اس طرح سے وہ پھینک دیتا ہے. لیکن یہ ہمارے عسکری طالع آزماؤں کی نادانی ہے یا ان کے کردار میں حمیت کی کمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بار بار استعمال ہوتے رہنے کے عادی ہیں. کیا ہوا, ایوب خان استعمال ہوئے, اس کے بعد ضیاء الحق استعمال ہوئے, اس کے بعد پرویز مشرف استعمال ہوئے, اور ہر بار امریکہ نے ہمیں استعمال کرنے کے بعد ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو سوتیلی اولاد کے ساتھ کہا جاتا ہے. اور ہر بار پاکستان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو اپنے آپ کو ثالث کے طور پر بہت دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, ان کو جنیوا جانے سے روک دیا گیا. اور اب تو امریکہ کے ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہے ہیں, اور ڈی جے وینس نے جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے, انہوں نے آج ہی اپنی پریس بریفنگ میں یہ کہا کہ ہمارے اور ایران کے لیڈروں کے درمیان براہ راست گفتگو ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہم لوگ اس کسی تیسرے فریق کو بیچ میں ڈالے بغیر ایک دوسرے سے مذاکرات کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. تو پاکستان کی افادیت تو ختم ہو گئی. امریکہ کی نظروں میں اب پاکستان تیسرا فریق ہے,
اور جو تعریف ہو رہی ہے وہ مودی صاحب کی ہو رہی ہے. ان کو G7 کے اجلاس میں مدعو بھی کیا گیا, اسی اجلاس میں جس میں قطر کو بھی مدعو کیا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ کل جنیوا میں قطر کے نمائندے بیٹھے ہوں گے, لیکن پاکستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا وہاں پہ, اس لیے کہ پاکستان کو تو استعمال کیا گیا اور پھر حسب روایت ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا گیا. تو یہ جو صورتحال اس طرح ڈیولپ ہوتی ہے غوری صاحب, اس میں ہمیں ویسے کچھ چیزیں ایران سے نہیں سیکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا پورے کا پورا جو ایک ڈپلومیسی کا جو ایک سلسلہ تھا, جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے اس کو, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا چھپا کے چپ کر کے اپنے پوائنٹس کے اوپر آپ بالآخر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے جتنے بھی مطالبات تھے تقریباً وہ منوانے میں کامیاب ہوئے, اور نہ ہی انہوں نے کوئی چیسٹ بیٹنگ کی ہے, نہ انہوں نے کوئی بڑکیاں لگائی ہیں. ہم لوگ تو تھوڑا سا کام ہوتا تھا تو جناب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ ہمیں ایران سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جی؟ یقیناً ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے سیکھنے کے لیے بھی تو کوئی کردار چاہیے نا کسانہ صاحب. ایک کم ظرف کیسے سیکھ سکتا ہے ظرف والے لوگوں سے؟ اور ایران نے تو دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کتنا مستحکم معاشرہ ہے. ان کے ہاں مغرب کے معیار سے جمہوریت کا فقدان ہو, لیکن اپنے طور پر وہ ایک مربوط اور مستحکم قوم ہے. سب سے بڑی بات جو پاکستان کے ضمن میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم 78 برس کے بعد بھی ایک قوم نہیں بن سکے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو آج بھی پنجابی الگ ہے, سندھی الگ ہے, پختون الگ ہے, بلوچ الگ ہے, تو ہم تو ایک قوم ہی نہیں بن سکے. اور ایرانی ایک مربوط مستحکم منظم قوم ہے, اور انہوں نے اپنے لیے جو نظام ریاست وضع کیا ہے وہ اتنا مستحکم اور پائیدار ہے کہ امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی, اور آج نہیں بلکہ 47 برس سے یہ کوششیں جاری ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کو لپیٹ دیا جائے, اس کو پلٹ دیا جائے, اور پھر سے وہ سیاسی کٹپتلیاں ایران پر حکومت کریں, ایران کی قیادت کریں جو امریکہ کی مٹھی میں ہو. لیکن ایرانیوں نے اپنے رویے سے, اپنے استحکام سے, اپنے کردار سے ہر امریکی سازش کو ناکام بنایا ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ امریکہ نے جس طمطراق سے اپنے صہیونی حلیف کے ساتھ ایران پر حملہ کیا تھا وہ ناکام ہو گیا. اور یہ جو ڈیل ہو رہی ہے ایک طرح سے امریکہ کی پسپائی ہے. بس یہی میں پوچھنے والا تھا کہ یہ جو جتنے بھی کرٹکس میں دیکھ رہا تھا جو اس پوری ڈیل کے متعلق بات کر رہے تھے, ایون میں نے دیکھا کہ جو ریپبلکنز ہیں ان کی جو میجر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کے بارے میں مختلف چیزیں کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتا یوں ہے کہ جیسے ایک اسٹریٹجک پاز ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ ٹریٹی آف ورسائی کا بھی ہوا تھا اور اسی جگہ پہ انہوں نے یہ سائن بھی کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک پاز ہے رادر دین اے پیس سیٹلمنٹ, اور اس میں کوئی جینوئن فریم ورک ان کو نظر نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجنل اسٹیبلٹی کا جو کوئی ایک فریم ورک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یونیلیٹرل لیول کے اوپر آپ نے کنسیشنز دے دی ہیں ان کو, ایران کو, اور وداؤٹ ایکسٹریکٹنگ ارریورسبل نیوکلیئر کمٹمنٹس, آپ نے کوئی اس طرح کی کوئی کمٹمنٹس بھی ان سے نہیں لی ہیں. تو واٹ بیسیکلی ان کنکریٹ اسٹریٹجک اگر بات کی جائے تو واٹ ڈیڈ واشنگٹن ایکچولی گین آؤٹ آف اٹ؟ نتھنگ. واشنگٹن نے تو کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا, بلکہ ٹرمپ نے جس جام میں ایران پر حملہ کیا تھا, جو ایڈونچر وہ کرنے کے لیے نکلے تھے وہ تو مس ایڈونچر ثابت ہو گیا. اور ایران کو آبنائے ہرمز کی صورت میں, آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی صورت میں وہ ہتھیار مل گیا ہے جسے وہ کسی وقت بھی استعمال کر کے نہ صرف خطے کی معیشت کو اور سیاسی صورتحال کو کر سکتا ہے بلکہ عالمی منظرنامے کو متاثر کر سکتا ہے.
بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے اس میں، اس کانفلکٹ سے ود انہینس ڈیٹرنس کریڈیبلٹی، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو اس نے استعمال کیا ہے. اچھا، یہ ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں، یہ جو ٹریٹی آف ورسائی کا بات کی جا رہی ہے، اس کی جو انالوجی ڈرا کی جا رہی ہے، یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک اس کو ہم یہ سمجھیں کہ واقعتاً یہ جو سائن ہوا ہے یہ ڈاکومنٹ آف سرنڈر کائنڈ آف تھنگ ہے، یہ واقعتاً یہ بات ہے؟ دیکھیے یہ تقابل کرنا میرے خیال سے نامناسب ہے، اس لیے کہ ٹریٹی آف ورسائی میں جو 1919 میں ہوا تھا، اس میں جرمنی پر جو پابندیاں لگائی گئی تھی اس نے جرمنی کو بے دست و پا کر دیا گیا تھا. جرمنی کے علاقے بہت سے لے لیے گئے تھے اور انہیں فرانس میں شامل کر دیا گیا تھا، اور جرمنی کی معیشت اور اقتصادیات کو اس حد تک کمزور کر دیا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں پھر ہٹلر نے جب اپنی پارٹی بنائی اور اس نے ورسائے کو ایک طرح سے جرمنی کی ہتک اور بے عزتی قرار دے کر جرمن قوم کے قومی مفادات کو اور قومیت کے جذبے کو ابھارا تھا. تو موجودہ جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، تو اس میں تو ایرانی مفادات کو اس طرح کی زک کوئی نہیں پہنچی جس طرح کی زک جرمنی کے مفادات کو پہنچائی گئی تھی. تو پھر یہ انالوجی کیوں ڈرا کر رہے ہیں؟ جی، یہ انالوجی پھر کیوں ڈرا کی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ انالوجی بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. صرف یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ جرمنی کو بے عزت کیا گیا تھا، اس طرح سے ورسائے کے مقام پر اس ایم او یو کو انیشل کر کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے، خود پسپا ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایران کے مفادات جو ہم نے بیان کیا ابھی، تو ایران تو اس تنازع سے انتہائی ایک ونر کے طور پر ابھرا ہے. وہ ایک علاقے کی سب سے بڑی قوت ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے عالمی طاقت بن گیا ہے، اس لیے کہ آبنائے ہرمز کے استعمال کو اس نے جس طرح سے اپنی قوت بنایا ہے، اس نے تو اسے ایسا ہتھیار دے دیا گیا ہے جو ایران کے پاس پہلے نہیں تھا. بے شک صحیح بات ہے. چلیں، اس کے اوپر آپ کا تجزیہ انشاءاللہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ غور صاحب، جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی، اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. انشاءاللہ. خدا حافظ.